السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتیاں گلاں چ نفع نہ کوئی ایسا نیڑیوں گل مکانی ہے۔ بہتیاں گلاں چ نفع نہ کوئی ایسا نیڑیوں گل مکانی ہے۔ گل وہ کئی محمد بخشا جڑی اگے بھی کم آئی۔ محترم امجد خلیفہ صاحب، حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے۔ بس مختصر کروں گا بلا تمہید۔ دوستان محترم، بس بڑے غور سے سننا ہے، ایک ایک جملے کے اندر آپ کو پورا پورا سمندر دوں گا۔ آگے ہر آدمی کا اپنا نصیبہ ہے، کتنی بات اس کو سمجھ آتی ہے۔ آپ بڑے غور سے سننا۔ آپ دیکھنا، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں لوگ آئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ آپ باہر نکل کے وزیر اعظم سے لے کے ایک عام آدمی تک جس سے مرضی پوچھ لیں، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا عقل مند، سمجھدار اور کامیاب سمجھتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا عقل مند، سمجھدار اور کامیاب سمجھتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رسول کی نظر میں کون عقل مند، سمجھدار اور کامیاب ہے؟ اللہ رسول کی نظر میں عقل مند، سمجھدار اور کامیاب ہوا ہے جو برائی سے بچ گیا، حق کے راستے پہ چلا گیا۔ دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا کو چھوڑ دیا، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لی، اور رب کی ملاقات سے پہلے رب کو راضی کر لیا۔ رب کی ملاقات سے پہلے رب کو راضی کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کیونکہ سیدھی سیدھی باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں۔ لیکن آج ہوا کیا کہ ہم لوگوں نے خود ساختہ پیمانے بنا رکھے ہیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ خود ساختہ پیمانے بنا رکھے ہیں۔ مثلا مزدور کہتا ہے میری دیہڑ لگی تو کامیاب ہو گیا، دکاندار کہتا ہے چار اچھے گاہک آ گئے تو کامیاب ہو گیا، مل مالک کہتا ہے میں نے دو چار ملیں کھڑی کر دی تو کامیاب ہو گیا، کوئی کہتا ہے دو چار پلازے کھڑے کر لیے تو، کوئی کہتا ہے سونا چاندی ڈالر اکٹھے کر لیے تو کامیاب ہو گیا، کوئی کہتا ہے گاڑیاں اور اتنی زمینیں امجد صاحب لے لی تو کامیاب ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ یعنی ہم لوگوں نے خود ساختہ پیمانے، کامیابی کا پیمانہ دنیا کی چیزیں بنا رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، کامیابی اللہ اور اللہ کے محبوب کے راستے میں ہے۔ کامیابی دیکھیں نا، رزق کا وعدہ اللہ نے ساری کائنات سے کیا ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، رزق اللہ سب کو دیتا ہے، کوئی مانے یا، لیکن بخشش کا وعدہ اس نے سب سے نہیں کیا ہے۔ بخشش کے لیے اس نے ایک پیمانہ دیا ہے، جو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، ان سے عقیدت اور ادب کرے گا، ان سے محبت کرے گا، اسے بخش دوں گا۔ جس پہ اقبال نے کہا نا، جنت خود بخود ترسے کی تیرے وجود کو ہے اقبال، ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقش قدم پر، ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقش قدم پر۔ دوستان محترم، دیکھیں، دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ اب کافروں کو اللہ سب کچھ نہیں دیا ہوا ہے، بتائیں نا جی، ہم سے زیادہ دیا ہوا ہے۔ تو دنیا کی دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ امجد صاحب، دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے، صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ہم دیکھیں نا، یہاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے نا جی، کس رشتے کے والے سے بیٹھے ہوئے؟ دین کے رشتے کے والے سے، اور دین کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو ہم ان کی نسبت کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت کے سارے دعوے، اللہ کی محبت کے سارے دعوے صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر پرکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کس کی محبت پر پرکھے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 18,000 مخلوق میں سے بہترین مخلوق انسان بنایا، اور پھر اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کیا اور مسلمان بنایا۔ مسلمان کا مطلب ہے مسلم ایمان، جس کا ایمان ہر حال میں مضبوط ہو،
جس کا ایمان سمندر کی طرح وسیع ہو، جس کا ایمان سورج کی طرح روشن ہو، جس کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو، جس کا ایمان پھول کی طرح خوشبودار ہو، جس کی زندگی دین اسلام کے تابع ہو، جس کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، جو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی دنیا اور آخرت بھی سنوارے، جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری میں لگا ہو، جو دنیا میں رہ کر آپ دیکھیں نا، انسان جب گناہ کرتا ہے تو سجے کھبے آگے پیچھے چاروں طرف دیکھتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ گناہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چاروں طرف آگے پیچھے سجے کھبے، صرف اوپر نہیں دیکھتا، سمجھے صاحب؟ جدھر دیکھنا چاہیے ادھر اوپر نہیں دیکھتا، باقی چاروں طرف دیکھتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ صرف اوپر دیکھتا ہے۔ مومن کدھر دیکھتا ہے؟ مومن سجے کھبے آگے پیچھے نہیں دیکھتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، ہم دعا کے وقت اللہ کو بڑا قریب سمجھتے ہیں۔ جب دعا کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ یہ ابھی ہاتھ میں رکھ دے گا، اللہ پکڑ۔ ایسے نہیں ہے، ہم دعا کے وقت اللہ کو بڑا قریب سمجھتے ہیں، گناہ کے وقت بڑا دور سمجھتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ گناہ کے وقت کہاں سمجھتے ہیں، دعا کے وقت کہاں سمجھتے ہیں؟ اب حضرت علی کا قول ہے، پہلے آپ فیصلہ کرو کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے۔ امجد صاحب، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ اللہ قریب ہے یا، تو ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس وقت تو اللہ کو دور سمجھتے ہیں یعنی بتائیں نا، تو جب دعا کرتے ہیں تو قریب سمجھتے ہیں۔ تو انسان کی اتنی دعا قبول ہوتی ہے جتنا اس کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے، کیونکہ جس کے اندر جتنا صبر ہوتا ہے نا، اس کی دعا میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ بالکل، جس کے اندر جتنا صبر ہوتا ہے، آج ہمارے اندر کتنا صبر ہے، کیونکہ دعا جو ہے نا، دعا کی قبولیت یہ اور کسی پر نہیں ہے دوستان محترم۔ دعائیں زیادہ کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، عبادتیں زیادہ کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ میری بات آپ موٹے مارکر سے لکھ لیں کہ کوئی بولے نا میں بڑے حج کروں، بڑے عمرے کروں، بڑی نماز پڑھوں، بڑا تسبیح پڑھوں، سارا کچھ کروں تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تیرے اندر صبر اور شکر برابر ہو گیا تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ ہمیں جب تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، دیکھیں نا، صبر اور شکر کا مطلب کیا ہے کہ پوری دنیا کی دولت مل جائے، پوری دنیا کی دولت مل جائے، انسان کے اندر تکبر اور غرور نہ آئے، سب کچھ چلا جائے، زبان پہ شکوہ اور شکایت نہ آئے۔ بات سمجھئے نا؟ سب کچھ چلا جائے، زبان پہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، سب کچھ مل جائے تو تکبر اور غرور نہ آئے۔ اب ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ جو میرے پاس 4 پیسے آتے ہیں، 4 چیزیں آتی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ زمین سے اٹھنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا بنانا شروع کر دیتا ہے کہ میں جو چاہوں میں کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا صحابی نے، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نہ بننا، ایک رسول نہ بننا، ایک اللہ نہ بننا، ایک رسول نہ بننا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ دوسرا کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تفصیل سے بتایا آپ نے کہا اگر کسی کے پاس دنیا کی دولت آ جائے، طاقت آ جائے، اقتدار آ جائے، سب کچھ آ جائے، وہ بندہ کہے کہ یہ کام میرا ابھی ہو جائے، تو کام اسی وقت نہ ہو تو وہ غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ شان رب کی ہے۔ رب جب چاہے امجد صاحب کام کرے، ایسے ہی ہے نا، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رسول نہ بننا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے، تو دوسرا کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میری بات سے کوئی اختلاف کرے تو وہ کافر ہوگا، اگر تمہاری بات سے کوئی اختلاف کرے اسے کافر نہ کرو۔ آج باہر نکل کے دیکھ لینا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو میری بات سے اختلاف کرے، کافر کس کی بات سے اختلاف کرتے تھے؟ حضور کی بات سے۔ میری بات سمجھئے نا؟ آپس میں ہم لوگوں نے کیا کیا، اور پیمانے خود بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ خود پیمانے، جو میری بات سے نہیں سنتا، میری بات پہ نہیں چلتا، تو میں کہتا ہوں یہ تو کافر ہی ہے بھائی، کیونکہ میں بالکل صحیح ہوں، میں بالکل۔ اقبال نے کہا نا، اس قوم کا فائدہ بھی ایک، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، حرم شریف بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کیا بڑی بات تھی کہ ہوتے مسلمان بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا کہ قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے،
मेरी बात समझ रहे हैं ना, सब कुछ एक है। तो कहता है क्या बड़ी बात थी कि होते मुसलमान भी एक, होते मुसलमान भी एक। तो बस तो उस्ताद मोहतरम ये एक बात करके इजाजत चाहूंगा कि आप देखें, गौर से सुनना, ये एक पैगाम है। किसी यहूदी ने मुसलमान से पूछा कि आपने नबी की एक बात बताओ, आपने नबी की एक बात बताओ। तो उस मुसलमान ने यहूदी से कहा हमारे नबी का फरमान है पानी जब भी पियो पानी देख कर पिया करो, पानी जब भी पियो देख कर पिया करो। वो यहूदी घर चला गया, जाके सो गया। रात को उसको प्यास लगी, उठा, अपनी जोजा से कहा कि पानी ला कर दो। अंधेरा था, उसने बर्तन उठाया, पानी लेके आ गई। जब ये पीने लगा, क्योंकि अंधेरा था, पानी पीने लगा, इसे ख्याल आया कि मुसलमान ने मुझे अपने एक नबी की बात बताई है, अपने नबी की एक बात बताई है कि पानी जब भी पियो पानी देख कर पिया करो। मैं देखूं तो सही इस नबी की बात में हिकमत क्या है, नबी की बात में हिकमत क्या है। उसने क्या किया, लाइट जला के जब देखा तो पानी के अंदर बिच्छू तैर रहा था, पानी के अंदर बिच्छू तैर रहा था। वो काला सा नहीं होता। उस वक्त उस यहूदी ने तारीखी जुमला कहा, उसने कहा जिस नबी की एक बात पर अमल करने से मुझे नई जिंदगी मिली, मैं अगर उस नबी की और बातों पर अमल करूं मैं तो कभी मर ही नहीं सकता, मैं तो कभी। और इसी के साथ एक और वाकया छोटा सा कि एक दफा एक यहूदी गुजर रहा था, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दे रहे थे असहाबा को, ठीक है ना। तो वो बाहर खड़ा होकर सुनने लगा कि मैं सुनूं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग आज जिनका कलमा पढ़ते हैं, इनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, इनका जिक्र और अज़कार करते हैं, इनकी महफिलें सजाते हैं, मैं सुनूं तो सही इस नबी की बात में हिकमत क्या है। उसने कान लगा के वो बात से सुन रहा था। अब हजूर नबी करीम अहले दिल अहले नज़र होते हैं, तुम कुछ भी कहो उनको हर ज़माने की खबर होती है। अहले दिल नज़र जिस तरफ उठा देते हैं, एक नया गुलिस्तान उस तरफ बना देते हैं। बात समझा ना। आप समझिए कि बाहर खड़ा आप वो यहूदी मेरी बातें सुन रहे हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जो उसकी मरज़ थी, जो उस यहूदी की मरज़ थी जो बाहर सुन रहा था अमजद साहब, उसी की मरज़ का इलाज बताया। आपने कहा साहबा से कि भाई खाना जब भी खाओ बीवी के साथ बैठ के खाया करो। अब वो यहूदी का सुन रहा था वो पूरी बात, ठीक है ना। खाना जब भी खाओ क्या करो, बीवी के साथ खाया करो, बस ये बताया। उसने इतनी बात सुनी, वो चला गया। अब उसने सोचा इस बात पर अमल करके तो देखो ना, इस बात पर क्या करूं, अमल करके तो देखो ना, इस बात के अंदर हिकमत क्या है। उसने क्या किया दोस्तान मोहतरम, वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मारता था, बीवी के साथ उसने कभी खाना नहीं खाया, कभी भी खाना नहीं खाया था। वो बीवी को बड़ा जुल्म करता था, ठीक है ना। तो जब ये घर जाता तो बीवी डर के साइड पे हो जाती थी, इसका खाना रखे ना आगे, आप कमरे में चली जाती। कभी इसके साथ उसने खाना नहीं खाया। लेकिन आज ये सुन के आया था, आज ये सुन के आया था कि बीवी के साथ खाना को, उसने कहा देखो तो सही इसके अंदर हिकमत क्या है। बात समझ गया ना। तो उसने कहा आज बीवी को राजी करके साथ उसको खाना खिलाऊंगा, तो फिर मुझे पता तो चले ना कि राज क्या है इसके अंदर, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उसने क्या किया, बीवी को राजी किया, वो राजी नहीं हो रही थी, वो राजी। इसने कहा क्योंकि इसने तो देखना था ना कि हिकमत क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसने उसको बहुत राजी किया, वो राजी नहीं हो रही थी। बहरहाल इसने उसकी मिन्नतें की, माफी मांगी उससे, बात समझा ना। क्योंकि ये तो देखना चाहता था ना कि जो सरकार ने कहा है, तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया, जब राजी किया, राजी करके तो खाने के साथ जब लाया ना, तो वो पता क्या कहने लगी आज खाना तू भी ना खा, क्योंकि मैंने इसके जहर बनाया था इसके, और मैंने कहा तू खाएगा मरेगा, जान छूटेगी मेरी देने से, ठीक है ना, आज तू खाना ना खा। उसने क्या है, तूने जहर बनाया, कहता हाँ। उसने बिल्ली के आगे फेंका, बिल्ली ने खाया, बिल्ली मर गई। अब हिकमत की बात कर रहा हूं कि वो जो सुन के आया था, अब बात समझ रहे ना कि सरकार ने उसी की मरज की बात की, तो उसने उसी वक्त बीवी को लिया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी और कहा या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान करो। अब देखिए उस दिन वो बात सुन के ना जाता तो खाना खाता तो मर जाता ना जी। अब मेरी बात समझ गया ना। तो ये है कि हम क्योंकि दीन से दूर है ना जी, हमें हकीकत की समझ नहीं है। तो बस इस शेर के साथ दोस्तान मोहतरम के
वो दानाए सुबल खत में रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाह इसको मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, और जिक्र फिक्र इल्म अरफान तो ही, कश्ती और दरियाओ तूफान तो ही, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में, ना दुकान आईना साज में, और की मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं, और असल ज़िंदगी बस उसने पाई, असल ज़िंदगी बस उसने पाई मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन की जिसको समझ आई। और हम तो सुनाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बातें ज़माने को, हम तो सुनाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बातें ज़माने को, उन्हीं से शुरू करते हैं, उन्हीं पे ख़त्म करते हैं अपने इल्म के पैमाने को।